حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے رمضان المبارک میں کیے جانے والے 3 کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوڑھے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کا خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماری اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس اور لاغر ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام و سکون اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے ہمارے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمانوں کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ بحوالہ ابو داؤد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد ہے یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبدالعزیٰ تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی تحفے لے کر آئی۔ یہ تحفے کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس وہم کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہے اور کچھ تحفے لے کر آئی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مسلم والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلہ کا ایک وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارا بڑا کہاں ہے؟ باولا شیب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دیتا ہے جو بوڑھوں کی عزت کرے۔ بحوالہ ترمذی شریف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید کیوں ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھانا انسان کے نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشوروں کو زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس تجربات ہوتے ہیں، وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنے ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کو آپ ورش جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے، لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹس کیمیکل آ چکے ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی وہاں سے کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگائے ہیں۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی تو وغیرہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن رنگ نہیں لگا سکتے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور وہاں بوڑھے والدین یا کوئی بوڑھا یا کوئی قریبی رشتہ دار یا اجنبی شخص آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں،
ان کو سلام کرے اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا شخص آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کو ہم اپنی جگہ بٹھا کر اسے عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہت بہترین عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور ان میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اللہ راضی اور ان سے خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں عبادات کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باوالا صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کے زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان المبارک میں اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ باوالا صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں نماز کے پابند رہے، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی قوی امید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی قدر کی اور اس میں دوسروں کے حقوق ادا کیے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری رہتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ ایک عظیم سعادت ممکن ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بخشش حاصل کرنے کے لیے درج ذیل 3 اعمال انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 1، توبہ و استغفار۔ رمضان میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے توبہ کرنا بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کریں، خاص طور پر یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
وأتوب इलैहि। नंबर 2, कुरान की तिलावत और दुआ। रमज़ान कुरान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और दुआएं मांगें, ख़ासतौर पर अफ्तार के वक्त और सहरी के लम्हात में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोज़ादार की अफ्तार के वक्त, आदिल हुक्मरान की और मजलूम की दुआ। नंबर 3, सदका और खैरात और दूसरों के साथ हुस्न सलूक। रमज़ान में सदका और खैरात करना गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा सखी होते थे। हदीस में आया है, सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। दोस्तों, ये 3 अमाल रमज़ान में बख्शिश के लिए निहायत मुयस्सर हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।